الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ علق حصہ 2 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ علق حصہ 2 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف لام زبر کل، کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ لام مشدد ہے اور مشدد حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پڑھیں گے کل، لام الف زبر لا، کلا۔ لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، الف کے اوپر مد بھی نظر آ رہی ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اور یہ مد منفصل اس وقت ہوتا ہے جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے۔ تو یہاں دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے تو پھر یہاں پر مد منفصل والا قاعدہ اپلائی کریں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون مشدد ہے، اس کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اس کو پڑھیں گے کلا ان، اس کو ان نہیں پڑھیں گے۔ نون لام زبر نل، انل، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو انل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے انل۔ حمزہ نون زیر ان، نون ساکن ہے، آگے حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ اخفا ہم اس وقت کریں گے جب ہم سین کو پڑھ لیں گے۔ سین الف زبر سا، ان الانسا، نون زبر نا،
ان الانسان، لام زبر لا، یا تو زبر یا تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور یہ تو حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور اس میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، کیونکہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ لا یا تو، غین کھڑا زبر غو، لا یا تو غو، یہاں تو اور غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ دونوں حروف پر پڑھے جائیں گے، لام اور یا جو ہے ان کو ہم باریک پڑھیں گے۔ لا یا تو غو، اب ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر یہاں پہ مد منفصل والا قاعدہ اپلائی کریں گے، اس طرح لیطغی اس طرح۔ حمزہ نون را زبر ار، یہاں نون ساکن میں ادغام یار معلوم بلا غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے، لیکن جب ہم ہجے کریں گے تو نون کو پڑھیں گے، لیکن جب ہم وصل میں پڑھیں گے تو پھر حمزہ کو را کے ساتھ ملا دیں گے۔ ار ار، را میں تھوڑا سا تکرار کریں گے کیونکہ را مشدد ہے۔ ار را زبر را، ار را، حمزہ کھڑا زبر آ، ار را آ، حمزہ کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر آ گیا ہے۔ ہا سین پیش حس، ہا کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین ساکن ہے، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ سین یہ حروف صفیریہ میں سے بھی ہے اور اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی، اس کو پڑھیں گے حس۔ تاوین زبر تاؤ، حس تاؤ، نون کھڑا زبر نا، حس تاؤ نا، ارآ حس تاؤ نا۔ یہاں پہ جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے غین پر کھڑا زبر، وقف مطلق اور وقف بالاسبات۔ پوری آیت پڑھیں گے۔ ارآہ استغنی، حمزہ نون زیر ان، نون میں شدد ہے، اس کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ان اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ نون زبر نا، ان، حمزہ زیر ای، ان ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، یہاں یہ یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ایلا، لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ کھڑا زبر آ رہا ہے، اور کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ را با زبر رب، را کو پر پڑھیں گے، با مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ رب، با زیر بی، ربی، کاف را زبر کر، ربی کر، یہ الف و لام جو ہیں یہ نہیں پڑھے جا رہے، ہم کاف کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، را مشدد ہے، اس میں تھوڑا سا تکرار کریں گے۔ ربی کر، را جیم پیش رج، جیم ساکن ہے، اس کو کلکلے کے ساتھ ادا کریں گے، رج، اس کو رج نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے رج۔ عین کھڑا زبر آ، ربی کر رجع۔ آپ پوری آیت پڑھتے ہیں۔ ان الی ربک الرجع، اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے نون مشدد میں غنہ کھڑا زبر، را پر با مشدد میں کلکلہ جماؤ کے ساتھ، ادغام شمسی،
را پر رام شدد، جیم ساکن میں کلکلا، کھڑا زبر، وقف مطلق اور وقف بالاسبات۔ حمزہ زبر آ، را زبر را، آرا، را کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے، آرا۔ حمزہ یا زبر ای، آرا ای، تا لام زبر تل، آرا ای تل، تا کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ لام مشدد ہے، اور مشدد حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ لام زبر لا، آرا ای تلا، ذال یا زیر زی، آرا ای تلا زی۔ ذال کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، اور حرف مدہ کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا نون زبر ین، نون ساکن ہے، یا کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ین، ہا کھڑا زبر ہا، ین ہا، نون ساکن میں اظہار ہو رہا ہے، یہاں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے۔ ین ہا، اس کو ین نہیں پڑھیں گے، نون ساکن ہے، اس کو ہم سکون کے ساتھ ادا کریں گے، ین ہا ایسے۔ آرأیت الذی ینہا، اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے را پر، یا لین، لام شدد، لام بریک، یا مدہ، نون ساکن میں اظہار، کھڑا زبر، اور وقف میں ہوگا وقف بالاسبات۔ عین با زبر اب، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، تو جب عین کو ادا کریں گے تو حلق پر زور دے کر اس کو ادا کریں گے، اور با ساکن ہے، اس میں کلکلا ہوگا۔ اب، اس کو اب نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اب۔ دال دو زبر دن، عبدن۔ حمزہ زیر ای، ذال الف زبر زا، اذا۔ صاد لام زبر صل، اذا صل، صاد کو پر پڑھیں گے اور صاد کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ لام مشدد ہے، اور مشدد حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ لام کھڑا زبر لا، صلی، عبدن اذا صلی، پوری آیت پڑھیں گے، عبدن اذا صلی، اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے با ساکن میں کلکلا، تنوین میں اظہار، الف مدہ، صاد پر، لام شدد، کھڑا زبر۔ یہاں یا جو ہے یہ زائد ہے، یہ یا نہیں پڑھا جا رہا۔ اب ہم ان 5 آیات کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔